شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے جب سے ہوش سنبھالا اپنے والدین کو اسی دین اسلام پر پایا، اور ہم پر کوئی دن نہیں گزرتا تھا مگر رسول اللہ صبح و شام دونوں وقت ہمارے ہاں تشریف لاتے تھے۔ جب مسلمانوں کا ابتلا بہت شدید ہو گیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے نکلے، یہاں تک کہ جب وہ برق غمات پہنچے تو انہیں ابن دغنہ ملا جو کارا قبیلے کا سردار تھا۔ اس نے پوچھا، اے ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، میری قوم نے مجھے نکال دیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی زمین پر گھوم پھر کر اس کی عبادت کرتا رہوں۔ ابن دغنہ نے کہا، تم جیسا کوئی شخص نہ نکلتا ہے اور نہ ہی نکالا جاتا ہے، کیونکہ تم غریبوں کی مدد کرتے ہو، صلہ رحمی کرتے ہو، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہو اور مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہو، اور حق پر ثابت رہنے کی وجہ سے کسی پر آنے والے مسائل اور مشکلات میں ان کی مدد کرتے ہو۔ آؤ میں تمہیں پناہ دیتا ہوں، گھر واپس چلو اور اپنے شہر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ چنانچہ ابن دغنہ وہاں سے روانہ ہوا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ واپس آ گیا۔ اس کے بعد ابن دغنہ گھوم پھر کر کفار قریش کے سرداروں سے ملا اور ان سے کہنے لگا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا انسان نہ خود نکل سکتا ہے اور نہ ہی اسے نکالا جا سکتا ہے۔ کیا تم ایسے شخص کو یہاں سے نکلنے پر مجبور کرتے ہو جو بے بس لوگوں کے لیے کمائی کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، عاجز اور مجبور لوگوں کا بوجھ اٹھاتا ہے، مہمانوں کو کھانا کھلاتا ہے اور حق پر ثابت رہنے والے پر آنے والی مشکلات میں ان کی مدد کرتا ہے؟ چنانچہ قریش نے ابن دغنہ کی پناہ کو مان لیا اور حضرت ابو بکر کو امان دے دی، لیکن ابن دغنہ سے انہوں نے کہا، آپ انہیں خبردار کریں کہ وہ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کریں، نماز پڑھیں اور جو چاہیں قرات کریں، مگر ہمیں اذیت نہ دیں اور نہ ہی اس کا اعلان ہی کریں، کیونکہ ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہمارے بچوں اور عورتوں کو فتنے میں مبتلا کر دیں گے۔ ابن دغنہ نے یہ سب کچھ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہہ دیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں عبادت کرنے لگے اور اعلانیہ اپنے گھر کے سوا کسی دوسری جگہ نماز اور قرآن پڑھنا چھوڑ دیا۔ پھر انہیں خیال آیا تو انہوں نے اپنے گھر کے صحن میں مسجد بنا لی اور باہر نکل کر وہاں نماز پڑھنا شروع کر دی۔ جب وہ وہاں قرآن پڑھتے تو ان کے پاس مشرکین کے بچے اور عورتوں کا ہجوم ہو جاتا، وہ تعجب کرتے اور انہیں غور سے دیکھتے، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت رونے والے انسان تھے۔ وہ جب قرآن پڑھتے تو اپنے آنسوں پر قابو نہیں رکھ سکتے تھے۔ اس چیز نے مشرکین کے سرداروں کو گھبراہٹ میں ڈال دیا تو انہوں نے ابن دغنہ کو پیغام بھیجا۔ وہ آیا تو انہوں نے اس سے کہا، ہم نے ابو بکر کو اس شرط پر پناہ دی تھی کہ وہ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کرے، لیکن انہوں نے اس سے آگے ایک اور قدم بڑھا لیا ہے اور اپنے گھر کے صحن میں مسجد بنا لی ہے۔ اس میں اعلانیہ طور پر نماز پڑھنے اور قرآن کی تلاوت کرنے لگے ہیں۔ ہمیں خطرہ ہے کہ وہ اس طرح ہمارے بچوں اور عورتوں کو فتنے میں مبتلا کر دیں گے۔ تم ان کے پاس جاؤ، اگر وہ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کرنے پر قناعت کریں تو ٹھیک ہے، اگر وہ اس پر راضی نہیں اور اعلانیہ عبادت کرنا چاہتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ وہ تمہیں تمہارا عہد واپس کر دیں، کیونکہ ہمیں تمہارا امان توڑنا اچھا معلوم نہیں ہوتا اور نہ ہی ہمیں ابو بکر کا اس طرح اعلانیہ عبادت کرنا گوارا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ابن دغنہ حضرت ابو بکر کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ جانتے ہیں کہ جس شرط پر میں نے آپ کا ذمہ لیا تھا، یا تو آپ اسی شرط پر قائم رہیں بصورت دیگر ہمارا ذمہ ہمارے حوالے کر دیں، کیونکہ یہ بات مجھے قطعاً گوارا نہیں کہ اہل عرب کے ہاں اس بات کا چرچا ہو کہ میں نے ایک شخص کا ذمہ لیا جس کو توڑ دیا گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں تیرا ذمہ تیرے حوالے کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی پناہ پر راضی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکہ میں ہی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمہاری ہجرت کا مقام دکھایا گیا ہے۔ میں نے دو پتھریلے میدانوں کے درمیان کھجور کے درختوں پر مشتمل کلر والی زمین دیکھی ہے۔ جب مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی تو جن لوگوں نے ہجرت کرنی چاہی وہ مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے، اور بعض صحابہ کرام جو ہجرت کے لیے حبشہ چلے گئے تھے وہ بھی مدینہ کی طرف لوٹ آئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ہجرت کی تیاری شروع کر دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، ابھی ذرا ٹھہر جاؤ، کیونکہ امید ہے کہ مجھے بھی ہجرت کی اجازت مل جائے گی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا،
میرے والدین آپ پر قربان، کیا آپ بھی ہجرت کے امیدوار ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہجرت کرنے کے لیے رک گئے۔ چنانچہ انہوں نے 2 اونٹنیاں اس سفر کے لیے خاص طور پر تیار رکھیں اور 4 مہینے تک انہیں کیکر کے پتے بطور چارہ کھلاتے رہے۔